لیے یہ مسئلہ جو ہے آپ سماعت فرما لیں، جنابت کی حالت میں اور حالت حیض میں قرآن حکیم یا دیگر ذکر و اذکار کرنا کیسا ہے؟ سب سے پہلے تو حدیث مبارکہ کی طرف ہم چلتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن پڑھو جب تک تمہیں نہانے کی حاجت نہ ہو، اور جب حاجت ہو غسل کی تو قرآن کا ایک حرف بھی نہ پڑھو۔ اور پھر آگے ایک حدیث مبارکہ اور ہے کہ ابن ماجہ اور ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے کہ رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنب و حیض یعنی حالت جنابت میں جب آپ کو نہانے کی حاجت ہو، غسل آپ پر لازم ہو چکا ہو، اور پھر عورتوں کے لیے حالت حیض میں قرآن کی تلاوت نہ کرے، نہ قرآن میں سے کچھ پڑھے۔ تو ان دو احادیث سے پہلی بات تو یہ معلوم ہو گئی کہ جنابت کی حالت میں جب آپ کو نہانے کی حاجت ہو، چاہے وہ آدمی ہو یا عورت ہو، اور پھر عورت کے لیے خاص حیض کی حالت میں قرآن مقدس کی آیت کو پڑھنا یا قرآن مقدس کو چھونا، یہ علماء کرام نے فرمایا منع ہے، اور یہاں تک کہ حرام بھی ہے۔ قرآن کی آیت کو پڑھنا یہ بھی حرام ہے۔ اب اس کو آپ نے حدیث کو سماعت کر لیا، اب چلے ہم مسائل کی طرف چلتے ہیں جو ہر ایک کو درپیش ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ بہت سارے ہمارے بہنوں کو شکایت رہتی ہے، ان کے دل میں یہ ہمیشہ ایک وسوسہ آتا ہے کہ ہم حالت حیض میں قرآن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات یاد رکھیں، قرآن کی آیتوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں مگر دعا کی نیت سے۔ قرآن کی آیتوں کو آپ پڑھ سکتے ہیں مگر دعا کی نیت سے، قرآن کی نیت سے نہیں پڑھ سکتے، کیونکہ قرآن کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک ہے صرف قرآن کو قرآن سمجھ کر قرآن کو قرآن کی نیت سے پڑھنا، اور دوسرا ہے قرآن کی جو آیتیں ہیں اس کو ثواب کی نیت سے پڑھنا، جیسے سورہ فاتحہ ہے، اور پھر اس کے علاوہ سورہ اخلاص ہے، اور پھر معوذتین یعنی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کے سورے ہیں۔ اس کو آپ دعا کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کی نیت سے اگر آپ ایک حرف بھی پڑھیں گے تو پھر یہ حرام ہے، آپ کے اوپر گناہ عائد ہوگا۔ قرآن سننا، اب کیا قرآن کو سن سکتے ہیں حالت حیض میں؟ یہ بھی ہماری بہن نے پوچھا تھا، تو اس بات کو یاد رکھیں، آپ قرآن ضرور سن سکتے ہیں۔ کہ آپ قرآن سن سکتے ہیں، موبائل میں ہو یا کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہو تو آپ اس کو سماعت کر سکتے ہیں، سماعت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ قرآن کو چھونا، قرآن کو چھونے کا معاملہ یہ ڈائریکٹلی آپ قرآن کو نہیں پکڑ سکتے۔ ہاں، اگر قرآن کہیں رکھی ہوئی ہے، اگر آپ کو جو ہے اونچے مقام پر اسے رکھنا ہے کہیں پر، تو اس قرآن کو جزدان سے آپ پکڑ کر رکھ سکتے ہیں۔ یعنی قرآن پر کوئی اگر کپڑا وغیرہ چڑھا ہوا ہو، یا قرآن پر کوئی دوسری کتابیں رکھی ہوئی ہو، یا دوسرا کپڑا ہو، تو آپ اس کپڑے کو پکڑ کر جو ہے نا قرآن کو چھو سکتے ہیں، کسی اور مقام پر اسے اچھے رکھ سکتے ہیں، لیکن ڈائریکٹلی قرآن کو پکڑنا یہ بالکل غلط ہے اور منع ہے۔ اب کیا ویسی حالت میں ہم ذکر و اذکار کر سکتے ہیں؟ بے شک ذکر و اذکار کر سکتے ہیں، آپ اوراد و وظائف پڑھ سکتے ہیں، وظیفے پڑھ سکتے ہیں، تسبیح پڑھ سکتے ہیں، سب دعا کی نیت سے تمام کی تمام آپ چیزیں کر سکتے ہیں۔ اور پھر درود پڑھنا کیسا، یہ بھی بہت دفعہ جو ہے ذہن میں آتا ہے کہ درود پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے وہ دنوں میں۔ تو ہماری تمام بہنوں سے میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ درود بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ بھی ایک وظیفہ ہے۔ آپ دوسرے ذکر و اذکار بھی کر سکتے ہیں، اور قرآن کے آیتوں کو آپ دعا کی نیت سے بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں جائز ہیں، درود پڑھنا بھی جائز ہے، اور آپ اپنے لب پر درود اور سلام کا وظیفہ جو ہے ورد اس کا رکھ سکتے ہیں۔ مزید ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ویڈیو کو ابھی لائک اور ہمارے یوٹیوب چینل سید ساجد پاشا قادری کو ضرور سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔